یہ تو پھر وارثوں کا مال ہے. تو فرمایا کہ اپنے مال سے محبت کرنی چاہیے کہ دوسروں کے مال سے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال سے محبت کرنی چاہیے. تو فرمایا پھر یہ تو وارثوں کا، یہ اپنا تو نہیں ہے، یہ تو اپنا نہیں مال. تو عرض کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنا مال کون سا ہے؟ فرمایا اپنا مال وہ ہے جو انسان زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، یہ اپنا مال ہے. اور یہ جو مال ہے اپنا، اس مال کو جب انسان اپنا سمجھتا ہے، سمجھ کے خرچ کرتا ہے نا، تو پھر آگے اس کیا ہے، نیکی کا سلسلہ چلتا ہے. جو جمع کر دیا ہے وہ پیچھے وارثوں کا ہے، اور وارثوں کے لیے چھوڑنے کی ممانعت نہیں ہے کہ نہ چھوڑو، نہیں، ان کے لیے بھی چھوڑنا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مرتے ہوئے وہ کہے کہ میرا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف ہے. وہ نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ 1/3 حصہ اپنے مال کا وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن باقی جو اس کا مال ہوگا اس کی بیوی میں، اس کے ماں باپ میں، اس کے بال بچوں میں یہ تقسیم ہوگا. اپنا جو مال ہے وہ وہی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے سید عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے ام المومنین یہ گوشت ہے تقسیم کر دینا. انہوں نے گوشت کو تقسیم کر دیا. اچھا، تقسیم کرنے سے کچھ رہ گیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مومنوں کی ماں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ گوشت کا کیا بنا؟ عرض کیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ صدقے قربان جائیں، سارا ختم ہو گیا، یہ بچ گیا. وہ ٹکڑا جو تھا نا، عرض کیا سارا ختم ہو گیا، یہ بچ گیا. وہ نہیں، ایسے نہیں کہو، بلکہ اس طرح کہیں کہ سارا بچ گیا، یہ ختم ہو گیا. سارا بچ گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ہمارا بچ گیا، وہ آخرت کا جمع ہو گئی، جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا. تو اپنا مال اور بچا ہوا مال، اپنا مال وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے آخرت کے لیے خرچ کریں گے، اور بچا ہوا مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے گا. اور پھر یہ جو مال ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے مزید ہماری اصلاح فرمائی ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ ان تصدق وانت صحیح وشعی تأمل الغنا وتخشى الفقر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین افضل صدقہ یہ ہے کہ اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا جائے. صحت اور جب مال سے محبت ہو، جوڑنے کی محبت ہو، جمع کرنے کی محبت ہو، اس وقت اس محبت کے لمحات میں اور صحت کی حالت میں جو مال خرچ کیا جائے گا، اور پھر جب کمی کا اندیشہ ہو، کمی کا اندیشہ ہو، تو فرمایا اس وقت دل میں خیال ہو یار یہ مال رہے تو یہ اور بڑھے گا. مال کی زیادتی کی رغبت ہو اور کمی کا اندیشہ ہو، ایسے وقت میں جو صدقہ اور خیرات کیا جائے گا، مال تقسیم کیا جائے گا، نبی پاک فرماتے یہ افضل صدقہ خیرات. اور یہ جو مال ہے یہ اپنا مال ہے، باقی وارثوں کا ہے، باقی وارثوں کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ فلانے کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے. فرمایا اس سے کہنے کی ضرورت نہیں، جتنا جتنا کسی کا سب خود ہی لے لیں گے، جتنا جتنا کسی کا ہے نا وہ خود ہی لے لیں گے. یہ دیکھیں اس نے آخرت کے لیے اپنی کیا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو بیان کرنے کے بعد معاشرتی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بیان کیا ہے جو سب سے معاملات کے اندر اور انسانی قلب کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہے مال. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى. اب ترتیب دیکھیں، پہلے قرابت دار، پھر یتیم، پھر مساکین، پھر مسافر، پھر سائل، اور پھر لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے. یہ ترتیب ایسے ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں، جسے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس میں خیرات، صدقات کی تقسیم سب سے پہلے ترجیح جو ہے وہ قرابت داروں کا ہے. اب قرابت داروں میں کچھ قریب کے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے دور کے ہوتے ہیں.
چچا، تایا، پھوپھی یہ قریب کے قرابت دار ہیں، ماموں اور خالہ یہ دور کے، کیونکہ باپ کی وجہ سے چچا اور پھوپھی بنے اور ماں کی وجہ سے ماموں اور خالہ بنے۔ ان میں جو غریب اور محتاج ہیں ان پر خرچ کرنا ہے۔ پھر ان میں مزید ترتیب یہ ہے، ان میں جو قریب رہتا ہے پہلے ان پر خرچ کرنا ہے۔ مثلا چچا قریب رہتے ہیں، ماموں دور رہتے ہیں تو چچا پر خرچ کریں، اور اگر ماموں قریب رہتے ہیں، چچا دوسرے شہر میں رہتے ہیں، پہلے ماموں پر خرچ کریں۔ لیکن ترجیح کن کو ہے؟ قرابت داروں کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ دینا، عام صدقہ دینا اس کا سنگل ثواب ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے۔ عام کو دے دیا اور صدقے کا ثواب ملا، لیکن جب رشتہ دار کو دیا، ایک یہ کہا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، دوسری کا حقدار ہے، رشتہ دار بھی اور حقدار بھی ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملا، ایک صدقے کا ثواب ملا۔ تو رشتہ داروں کو دیتے ہوئے دونوں نیتیں کرنی چاہیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، قرابت دار ہے، اس لیے اس کو دے رہا ہوں صلہ رحمی کی وجہ سے، اور دوسرے میں نے دینا تو ہے ہی، چلو اس کو دے دیتا ہوں، تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذوی القربا کو پہلے بیان کیا ہے، پھر باقی جتنے بھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات پانی یتیموں کو پہلے بیان کیا، مساکین، مسافر، سوالیوں اور گدنے چلانے والوں میں سے پہلے یتیموں کو بیان کیا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانوں میں یتیم انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا والد فوت ہو جاتا، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ بالغ ہو جاتا ہے پھر یتیم نہیں کہہ سکتے اس کو۔ ہمارے عام طور پر معاشرہ میں ایک بات چلتی ہے کہ جب کسی بچی کی شادی ہونی ہو نا تو کہتے ہیں یہ یتیم بچی ہے تو آپ اس کی مدد کرو، بجائے اس کے اس کو یتیم کہنا چاہیے کہ اس کا باپ سر پر نہیں، اس کی مدد کرو۔ کیوں؟ جب بالغ ہو جاتا ہے نا انسان تو پھر وہ یتیم نہیں ہوتا، سن بلوغ سے پہلے یتیم کہلاتا ہے ضابطے کے مطابق، اور جب بالغ عاقل ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا۔ کیونکہ ایسے موقع پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بچی کی یتیم بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کی مدد کرو، یہ کہنا چاہیے کہ اس بچی کے سر پر اس کا باپ نہیں ہے، بے آسرا ہے، اس کی مدد کرو، تاکہ وہ گفتگو میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے اس کی صحت کے ساتھ ہم گفتگو کریں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو بہت ترجیح فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے بہت خوش ہوتا ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال یتیم کے سر کے اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بالوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے، فرمایا نمبر 1 یتیموں سے پیار کیا کرو، نمبر 2 تلاوت قرآن پاک کیا کرو، نمبر 3 قبروں کی زیارت کیا کرو، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ یتیموں سے پیار کرنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر میں کسی بچے کو رلایا جاتا ہے، اس کو تکلیف دی جائے، اذیت پہنچائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے اس بچے کو تکلیف دی جس کے باپ کو میں نے اس سے جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حمایت میں گفتگو فرماتا ہے۔ تو قرابت داروں کے بعد اگر قرابت داروں میں یتیم ہے تو پھر 3 باتیں ہو گئیں، ایک قرابت دار، دوسرا یتیم، تیسرے خیرات۔ اور اگر یتیم قرابت داروں میں نہیں ہے تو پھر باہر میں جو یتیم ہے پھر صدقہ و خیرات دینے میں اس کو ترجیح دی جائے گی۔ ایسے ہی مساکین، پھر راہگیر اور سائل اور گردنیں چھڑانے میں۔ ان باتوں کے بعد پھر اللہ پاک نے حقوق العباد کا ذکر کیا ہے۔ مالی اثار اور قربانی کے بعد اللہ کریم نے حقوق اللہ جسے کہتے ہیں حقوق اللہ کا ذکر کیا جی۔ وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہ حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہے، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس عبادت کا ذکر آیا ہے اس کا نام ہے نماز۔ اس سے زیادہ کسی عبادت کا ذکر، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کسی کا ذکر نہیں۔ سب سے زیادہ عبادات میں نماز کا ذکر آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے جو تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جی۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، نماز
نبی کریم فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا مقام عبادات میں ایسے ہے جیسے سر کا مقام جسم کے ساتھ۔ اگر سر کٹ جائے تو آدمی بچتا نہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین بھی بچتا نہیں ہے، کیونکہ نماز ایسے ہے جیسے سر کا مقام ہے جسم کے ساتھ۔ انگلی کٹ جائے زخمی ہو جائے، ہاتھ زخمی ہو جائے، ٹانگ کٹ جائے زخمی ہو جائے، جی یہ ساری چیزیں کٹ جائے زخمی ہو جائے، آنکھ ناک کان وغیرہ، بندہ مرتا نہیں ہے معمول میں مرتا نہیں ہے، لیکن سر کٹ جائے تو بچتا نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات میں نماز کو سر کا درجہ دیا ہے، اور حضرت شیخ المشائخ قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت مجد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمیں کوئی آ کر کہہ دے نا، جھوٹا آدمی کہہ دے کہ حملہ آور آ گئے، تو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جھوٹا آدمی، اس کی بات مان لیں گے، اس کی بات کو مان لیں گے جی۔ لیکن فرمایا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، تو لوگ مانتے نہیں، لوگ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھو، لوگ نہیں مانتے۔ چلو اس کو ایسے دیکھ لیتے ہیں، کسی نے انکروچمنٹ کی ہو، بازار میں اپنی دکان بڑھائی ہو، اور کوئی آ کر کہہ دے کارپوریشن والے آ گئے ہیں، نہ اس کی نماز کو دیکھیں گے، نہ شکل کو دیکھیں گے، نہ اس کے کردار کو دیکھیں گے، کہ یار وہ سائیکل والا کہہ گیا پیچھے آ رہی کارپوریشن، تو اس کی بات مان کے سارا سامان اٹھا لیتے کہ نہیں اٹھا لیتے؟ تو نبی اللہ فرماتے نماز پڑھو۔ نماز کافر اور مومن کا فرق کرتی ہے، کون مانتا ہے، کتنے مانتے، کتنے نہیں مانتے، اور مقام نماز کیا نگاہ مسلمان کے اندر ہے، کیا فوقیت ہے، کس کو فوقیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت آتا تو ہر کام پر نماز کو فوقیت دیتے تھے۔ تاجروں کو نماز پر فوقیت دینی چاہیے، پروفیسر ڈاکٹروں کو نماز پر فوقیت دینی چاہیے، عوام الناس کو نماز پر فوقیت دینی چاہیے، ہر مومن کو نماز پر فوقیت دے، ہر مومن کو چاہیے کہ نماز کو فوقیت دے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درجہ عطا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں جی؟ ہماری اولاد کہتے ہیں نا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کتنی قربانیاں کرتے ہیں اس کے لیے، کتنا کچھ کما کے لاتے ہیں، اور کیا ان کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں جی۔ اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کیا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں جی؟ کیسے اہتمام، اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں نماز کے بارے میں، کیا ان کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں یا فارغ ہو جاتے ہیں؟ بڑی اہمیت اس بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق میں نماز کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ اکثر جگہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا بیان آتا ہے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حقوق العباد کا ذکر کیا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جو بات بیان ہوئی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب عہد کر لو، قول کسی سے کر لو تو قول کو پورا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات کریمہ نے جب منافقوں کا ذکر کیا ہے تو منافقوں کی ایک حدیث پاک میں 3 اور ایک حدیث میں 4 ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی جو حدیث شریف ہے آیت المنافق ثلاثن، آپ نے فرمایا کہ مومن کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منافق جب بات کہے گا تو جھوٹ بولے گا، نمبر 2 جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھیں گے تو امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی نشانیاں بیان کی، اور اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جگہ 3 مقامات پر بیان کی۔ حدیث نمبر 33، حدیث نمبر 2749 اور حدیث 6095۔ امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 95، شرح سنہ جلد 1 صفحہ 97، مسند احمد جلد 2 صفحہ 357،
ابن کثیر جلد 1 صفحہ 183، کنز المال حدیث نمبر 842، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 6 صفحہ 85 اور صفحہ 288، جلد 10 صفحہ 196، تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ 177، اور ماہنامہ سیدھا راستہ جو اس مہینے کا نومبر کا شمارہ ہے اس کے صفحہ نمبر 9 پر یہ سارے حوالے درج ہیں اور پوری حدیث شریف نقل ہے۔ پھر ایک حدیث شریف جناب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتیں بیان کی ہیں منافقوں کی۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا، نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا، اور گالیاں بکنا، جھگڑا کرے تو گالی پر گالی دیتا جائے۔ یہ منافقین کی 4 نشانیاں آپ نے بیان کی۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ نہ وہ گالیاں بکتا ہے، نہ عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، نہ جھوٹا وعدہ کرتا ہے، اور نہ ہی وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب تم منہ کر لو اور جھوٹ بول لو اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جاؤ، وعدہ خلافیاں کرو اور امانتوں میں خیانت کرو، بلکہ کیا کرو؟ عہد کی پاسداری کرو اور قول پورا کرو، اور جب کوئی مصیبت سختی آ جائے تو اس وقت کیا کرو؟ صبر کرو۔ یہ جب ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی وہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، اور واولئک هم المتقون، اور یہی متقی اور پرہیزگار لوگ۔ سچے بننے کے لیے اور متقی ہونے کے لیے ان تمام خصائل، خوبیوں اور عادات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید میں اپنے پیاروں کا ذکر کرتے ہوئے جو ان کے خصائل بیان کیے ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کرتے کرتے آخر میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے یہ کون ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آگے 2 سے آگے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 نماز پنجگانہ کا قیام، نمبر 3 اس کی راہ میں دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، نمبر 4 کتاب قرآن مجید پر ایمان، نمبر 5 پہلی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 6 آخرت پر ایمان۔ یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ فلاح پانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المفلحون، جو لوگ ہیں فلاح پانے والے، متقین جو ہیں، کامیاب جو لوگ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مختلف صورتوں میں جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں وہ میں خلاصے کے طور پر سناتا ہوں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب لانا، نمبر 2 نماز پنجگانہ قائم کرنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے مال میں اس کی راہ میں خرچ کرنا، نمبر 4 قرآن مجید پر ایمان لانا، نمبر 5 پہلی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 6 آخرت پر ایمان لانا، نمبر 7 بھلائی کی طرف بلانا، یدعون الخیر، نمبر 8 امر بالمعروف کرنا، نمبر 9 نہی عن المنکر کرنا، نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، نمبر 11 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا، نمبر 12 پوری کتاب کی پیروی کرنا، نمبر 13 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، نمبر 14 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا، نمبر 15 اللہ تعالیٰ کی بات کو سننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، نمبر 16 اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا۔ یہ کامیاب لوگوں کی خوبیاں رب کائنات نے بیان کی، یہ پورے قرآن مجید میں پھیلی ہیں۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولئک هم المہتدون کہہ کے ان کا ذکر کرتا ہے، کہیں اولئک من الصالحین کہہ کے ذکر کرتا ہے، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا بیان فرماتا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، کہیں اولئک هم الوارثون یہ وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے 18واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے کون؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں۔
اور ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں